اچھا اب اس میں یہ ایک اور چیز جو ہے وہ ذرا یہ بتائیں، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے سارا کچھ، کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں جی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے میثاق جمہوریت کا جس کے اوپر عمران خان نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کا ایک حصہ تھا، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے سارے یورپین ڈیموکریسی سب میں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے بیلجیم میں ہے، فرانس میں ہے، اسپین میں ہے، سب جگہ موجود ہے. اگر یہ ایک اچھی چیز ہے اور جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی کہا گیا بڑی اچھی چیز ہے، تو یہ اچھی چیز جو ہے یہ صرف اس وقت حکومت کو کیوں یاد آ رہی ہے جب قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں چند ہفتے باقی ہیں؟ دیکھیں یہ جو خدشات ہیں یہ ہمارا فرض ہے ان خدشات کے متعلق جو ہے ایک ایکسپلینیشن دینا، اور وہ میرا خیال ہے دینی چاہیے بھی. جو اگر خدشات ہیں ایک لارجر ایک جو مقصد ہے، ایک بڑا مقصد جو ہے کہ ادھر یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص 34 سال قید رہا، جس میں وہ 25 سال جو ہے نا وہ 34 میں سے جو ہے وہ پھانسی کے سیل میں کا. پھانسی کا سیل یہ نہیں ہے جو ہم رنگ بازی کرتے ہیں نا کہ ہمیں ڈیتھ سیل میں دے دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں جن کو سزا ہوئی تھی. اس میں میر صاحب 9 سال اس کے ریویو میں گزر گئے سپریم کورٹ میں، اور 8 سال جو ہے اپیل میں گزر گئے. 17 سال جو ہے اس کے جو ہے پینڈنگ جو ہے ریویو اور اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں رہی. 34 سال کے بعد وہ رہا ہوگا بندہ جو ہے ایکویٹ ہوا. آپ دیکھیں یہ زیادتی نہیں ہے. ایک بندے کی آزادی سلب کر لینا صرف اس لیے کہ اس کے اوپر نظر نہیں پڑ رہی اس کے کیس کے اوپر جو ہے بڑے لوگوں کی جو ہے. میں سمجھتا ہوں ہم اس کو بھی او کرتے ہیں، یعنی ہمارا جو نصف العین ہونا چاہیے کہ جو سائل ہے اس کو بھی اور کرتے ہیں، اور اوپر سب سے بڑی ذات جو ہے عدالت جو ہے اس کو او کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے کہ ہمارے پاس جب انصاف آ جائے تو یہ نہ ہو پچھلے 2.5 سال کے اندر 20,000 کیسز جو ہے پینڈنسی جو ہے سپریم کورٹ میں انکریز ہوئی ہے. اگر اس میں سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی کیوں آپ کو خیال آیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، یہ جو لوڈ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن لوگوں کی جو ہے سائلوں کی، جو مین ان دا اسٹریٹ جو ہے وہ نچلے کورٹ سے لے کے اوپر والے کورٹ سے 27 لاکھ کیسز جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہماری حاشا وکلا کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے. ہم تو ایک فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ساری دنیا میں اس کے ایگزامپلز موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہم ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں یا جورسپروڈنس میں. قطعی طور پہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے مولانا کا بھی اتفاق ہے، پی ٹی آئی نے سائن کیے ہوئے ہیں میثاق جمہوریت جس کا یہ حصہ تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی نے، تو پیپلز پارٹی تو اسپانسر ہے میثاق جمہوریت کی جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مخالفت برائے مخالفت یا آج کا جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر پوزیشنز لینا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ان لاکھوں کروڑوں سائلوں کے ساتھ جن کے کیسز جو ہے ایک ضلع کی عدالت سے لے کے تحصیل کی عدالت سے لے کے عدالت عظمیٰ تک جو ہے کیسز پینڈنگ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا اب اس میں عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو وزارت دفاع نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. اس وقت تو یہ جو ہے اس قسم کا کوئی ڈیسیژن تو نہیں لیا گیا، لیکن اگر حالات ایسے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے گا. کوئی اس وقت کو پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی. آج میں کرسچین سائنس مانیٹر ایک امریکی اخبار ہے، اس میں ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے، تو وہ سٹوری کے مطابق کہ جنرل فیض حمید جو ہے اس کے ٹرائل کے نتیجے میں کوئی حکومت جو ہے وہ راستہ نکال سکتی ہے عمران خان کے. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا کرسچین سائنس مانیٹر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں، ایڈی دور کی جان کی لوڑ ہے. میں نے ٹی وی پہ کہا ہوا ہے اچھا کہ اگر فیض حمید جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ فنگر پوائنٹنگ ان کی طرف کر دیتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے ان کے وزیر اعظم کے انسٹرکشنز پہ کیا ہوا ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات پہ آپ کو اعتراض ہے نا کہ انہوں نے 9 مئی اگر کیا ہے. دیکھیں 9 مئی سے پہلے 9 مئی کے بعد تین سٹیجز ہیں. 9 مئی سے پہلے، 9 مئی والے دن اور 9 مئی کے بعد
یہ 3 سٹیجز ہیں. تو ذرا پہلی سٹیج کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کنسرنز ہیں آپ کے پہلی سٹیج پہ بطور DGISI یا کور کمانڈر؟ انہوں نے وزیر اعظم کے کہنے پہ ایسا کون سا غلط کام کیا جس پہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ مجھے تو بہت کچھ پتا ہے، اور میں تو نہیں نا بتانا، تو آپ وزیر دفاع نے. میں دیکھیں جو آپ دیکھیں جنرل فیض صاحب جب DGC سے جب بائی چانس میں نہیں ان کو جانتا تھا، سنا ہے کہ وہ بڑا ان کا انفلوئنس تھا اس وقت بھی، اور وہ آتے جاتے بھی رہتے تھے، اسمبلی میں بھی آتے تھے، اسمبلی والے ملتے بھی تھے ان کو. یہ اب میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور جنرل نوید مختار جو تھے وہ DGI تھے. ان کا اتنا انفلوئنس تھا کہ پریکٹیکلی ISI کو وہی رن کر رہے تھے. اس وقت سے لے کے الیکشن میں جو کچھ ہوا 2018 میں RTS بیٹھا، اس کے بعد جو ہے نیب نے کی تعمیر نو ہوئی، جس میں سارے ہم اس میں جو ہے اس تعمیر نو میں رگڑا کھا گئے. اور اس طرح کے بہت سے آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے نا، اب دیکھیں وہ ایک کرنل صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے جو آپ اس وقت سنا ہے UK میں ہے، تو بڑا نام آ رہا ہے. وہ انہی کی انسٹرکشن پہ جاتے تھے نا. مجھے پتا کہاں کہاں گئے ہوئے ہیں وہ میرے متعلقہ بھی ایک جگہ گئے تھے. تو وہ مجھے ایک جو وہاں پہ کوئی قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، ان کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ یور گوز از کوکڈ، تمہارے والا تربا پر جڑا ہے گا پر چڑھائے گا سی. تو آپ دیکھیں ایک شخص نے اتنا زیادہ کام کیا اس کے لیے، عمران خان کے لیے اور اس گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے. پھر آ گئی اکتوبر 2021 کے 22 اکتوبر، اس میں آ گیا، اس میں پھڈا پڑ گیا کہ جی کس نے بننا ہے کس نے نہیں بننا. تو وہ اس کے بعد جو ہے لازمی طور پہ انہوں نے اس ساری ٹرانزیکشن کے اندر میری لیڈرشپ کو اپروچ کیا کہ آپ مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ذرا رک جائے نا، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے. اگست 2022 شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، ٹھیک ہے جی. جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور. کور کمانڈر پشاور اپنے وقت کے وزیر اعظم کو میسج بھیجتے ہیں کہ اگر آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں گے تو میں آپ کی ساتھ اتنی وفاداری دکھاؤں گا کہ قسم بھی بتا دیں گے. انہوں نے کیا قسم؟ وہ قسم میں نہیں بتانا چاہتا کہ سر تے ہاتھ رکھا سا نے. دیکھیں نا وہ اب چلیں چھوڑیں رہنے کیونکہ مٹی پاؤ. ہاں کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو رہنے دیں بیچ میں. نہیں رہنے دیں، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، چھوڑیں اس بات. کیونکہ وہ جس کی انہوں نے قسم کھائی وہ شی آلریڈی سفرڈ اے لاٹ. ٹھیک، چھوڑ دیں اس کو. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں معذرت خواہ ہوں اگر میں نے، چلو چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے اس وقت، سوال میرا یہ ہے کہ آج بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، کیا وہ خود یہ نہیں بتا سکتے کہ جناب ایز کور کمانڈر پشاور جب فیض حمید نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے آرمی چیف بنائیں، اور میں جو ہے وہ اور جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے یہ جو انہوں نے سفارش کروائی، اور اس میں انہوں نے پھر جب شہباز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کی، شہباز شریف صاحب نے ملنے سے انکار کیا. انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو کہا میں اس کو لندن بھجواتا ہوں، یہ نواز شریف صاحب کو مل لے گا. ساری کہانی ہے اس میں. آپ کی پارٹی کے، آپ کے کیبنٹ کے ایک صاحب بھی کافی ایکٹیو تھے، لیکن میرے کو کبھی سنیا جائے گل جی آپ نے نہیں کبھی بتائی، لیکن شہباز شریف صاحب کو تو پتہ ہے نا کہ اس آدمی نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. تو اس معاملے میں فیض کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا خیال ہے کہ جب کیس چلے گا تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اس فرد کیسے شامل ہوگا جب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود ابھی تک انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں؟ دیکھیں میں نے یہ ٹی وی پہ بتایا ہے وہ آلریڈی. آپ نے بتا دیا ہے تو لیکن مجھے وزیر اعظم یا کسی سے نہیں پتہ لگا. میرے اپنے، ہاں کیونکہ فیض صاحب نے بہت سے بندے ڈالے ہوئے تھے نا بیچ میں، بہت بندے ڈالے ہوئے تھے. لیکن دیکھیں میں نے، میرا خیال ہے کہ 2 4 5 10 15 20 پروگراموں میں یہ ساری داستان سنائی ہوئی ہے، سٹارٹنگ فرام جنرل باجوہ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس سے لے کے یہ ڈراپ سین جو ہوا ہے تب تک جو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ایمفسائز کروں گا کہ ان کے جو جرائم کے 3 حصے ہیں یا 3
اوقات ہیں. ایک پہلے جو جب وہ ڈی جی سی تھے، ڈی جی آئی بنے، پھر کور کمانڈر بنے، پھر ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد 9 مئی والا دن، اور اس کے بعد 9 مئی کے بعد پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. آج جو جس گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس گرداب میں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ذمہ داری تو سٹارٹ ہو جاتی ہے 2011-12 سے. اس میں جو فائنل ڈیز تھے یا فائنل ایئرز تھے اس سارے معاملے کے، اس میں میرا خیال ہے جتنا رول انہوں نے پلے کیا ہے، کہانی کسی نے لکھی، میوزک کسی نے دیا، میرا مطلب ہے کہانی میرا خیال ہے کہ 11-12 سے پہلے کی لکھی گئی. اس میں میوزک جو ہے ظہیر الاسلام صاحب نے لکھا، جس زمانے میں آپ کو گولیاں لگی تھیں، میں اس وقت بھی نہیں، ظہیر الاسلام صاحب اور پاشا صاحب کے ساتھ جنرل فیض کا ابھی کچھ دن پہلے تک بھی رابطہ تھا. ضرور ہوگا. انہوں نے اپنی پیڑائیں ہیں نا، ان کی کیتا جائے جو ہے ہے نا. انہوں نے اسکرپٹ سارا لکھا ہوتا، دھرنا کس نے دلوایا، اور دھرنے میں پھر جب آپ کے وقت میں جب آپ زخمی ہوئے تھے، میں نے ریفرنس دائر کیا، آپ کو یاد ہوگا، میری آپ سے بات بھی ہوئی اس سلسلے میں. ایز ڈیفینس منسٹر جو ہے میں نے اس پہ سائن بھی کیے. تو یہ سارے مسئلہ جو ہے، تو اس لیے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، میری اس موضوع پہ آپ سے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں میری ڈائریکٹ گواہی بھی ہے ان سارے وارداتیں جو ہوتی رہی ہیں ملک وطن عزیز کے ساتھ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو آپ نے کرسچن سائنس مانیٹر والی جو بات کی ہے، کہ یہ ان کی پریڈکشن کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے. ہمارے حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں. جو آپ نے کہا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلے گا، تو جب اس پہ ٹرائل چلے گا تو وہ تو پھر جو بندہ جو ہے تنکے پکڑتا ہے جب ڈوب رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی تنکے پکڑے گا نا پھر وہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے. میرے خیال ہے ان کے ہاتھ میں ایک شتیر آ چکا ہے، تنکا نہیں، شتیر آ چکا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں.